وقت کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ٹینا اور مینا نام کی دو بہنیں رہتی تھیں۔ ٹینا کا رنگ سیاہ تھا جبکہ مینا کا رنگ بہت ہی زیادہ وائٹ تھا۔ ٹینا اور مینا جب باغ میں چہل قدمی کرنے جاتی تو مینا اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ٹینا کا بہت ہی زیادہ مذاق اڑاتی تھی۔ بیچاری ٹینا کالی کلوٹی یہ تو اتنی کالی ہے، اسے تو کوئی لڑکا پسند ہی نہیں کرے گا، پتہ نہیں اس کی شادی کبھی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اتنی کالی لڑکی کے ساتھ کون شادی کرنا پسند کرے گا۔ مینا کی باتیں سن کے ٹینا کا بہت ہی زیادہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سگی بہن ہونے کے باوجود مینا ٹینا کا بہت ہی زیادہ مذاق اڑاتی تھی۔ ٹینا گھر آ کے بہت ہی زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ ٹینا اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا، مینا اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی رہتی ہے، کہتی ہے تمہاری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیا بابا، میری شادی سچ میں کبھی بھی نہیں ہوگی؟ رو نہیں میری بچی، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے رنگ میں نہیں ہوتی۔ رنگ کالا ہو یا سفید کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کی اصل خوبصورتی تو اس کی سیرت میں ہوتی ہے، اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ مینا دن بھر ندی کے پاس بیٹھی رہتی اور دل ہی دل میں اپنی خوبصورتی کی تعریف کرتی رہتی۔ واہ مینا، تم کتنی خوبصورت ہو، تم جیسی خوبصورت لڑکی تو اس پورے گاؤں میں ہی نہیں، مجھے تو کوئی شہزادہ ہی بیانے آئے گا، شہزادہ۔ جب میری شادی کسی شہزادے سے ہوگی تو میری بہن اور دوسری لڑکیاں ساری جلتی ہی رہے گی، آخر اس خوبصورت کو شہزادہ ہی بیاہ کر لے کے جائے گا۔ چند عرصے کے بعد ٹینا اور مینا کے فادر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سنو مینا، بابا تو رہے نہیں، اب ہمیں ہی اس گھر کے اخراجات پورے کرنے ہوں گے۔ اس گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم دونوں بہنوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ چلو میری بات مانو اور جنگل چلتے ہیں، کچھ لکڑیاں کاٹ کر بیچ آتے ہیں تاکہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو سکے۔ کیا کہیں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاؤں گی؟ میں اتنی خوبصورت لڑکی جنگل میں لکڑیاں کاٹتی ہوئی کیسی لگے گی؟ میں تو نہیں جاؤں گی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے، اور تمہارا خیال ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کالی ہی ہو جاؤں؟ نہیں نہیں بابا، میں نہیں جانے والی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، میں ان سب کاموں کے لیے نہیں بنی ہوں۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ چلو بھاگو یہاں سے، دفع ہو جاؤ اور جلدی سے جاؤ جنگل میں اور لکڑیاں کاٹ کر بیچ کے لاؤ تاکہ مجھے کھانا مل سکے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بیچاری ٹینا بہت ہی زیادہ اداس دل سے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آ جاتی ہے۔ دوسری طرف شہزادہ بھی آ جاتا ہے جنگل میں شکار کرنے کے لیے۔ شہزادے کو ہرن دکھائی دے جاتا ہے۔ شہزادہ ہرن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ شہزادے کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکراتا ہے اور شہزادہ گر جاتا ہے۔ شہزادے کو بہت ہی بڑا زخم آ جاتا ہے۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے شہزادہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ٹینا جب لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر شہزادے پر پڑتی ہے۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر کہتی ہے، ارے کون ہے یہ نوجوان اور کیسے زخمی حالت میں پڑا ہے؟ اسے تو میری مدد کی ضرورت ہے، مجھے ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹینا شہزادے کو ایک درخت کے نیچے لٹا دیتی ہے۔ ٹینا دیکھتی ہے کہ اس کے سر پر بہت ہی گہری چوٹ آئی ہے۔ وہ جلدی سے پانی لے کر آتی ہے اور شہزادے کے منہ پر پانی ڈالتی ہے۔ شہزادے کو بھی ہوش آ جاتی ہے۔ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ رہی تھی، راستے میں آپ کو زخمی حالت میں دیکھا تو میں آپ کو یہاں لے آئی اور آپ کو ہوش دلوائی۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں شہزادہ ہوں، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، وہ بھی بنا جانے کہ میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ تم نے میری مدد کی، کیا آپ مجھ سے شادی کرو گی؟ ٹینا کی اس شہزادے کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ ٹینا اور وہ شہزادہ
شادی کر کے گھر واپس آتے ہیں کہ سامنے ٹینا کی ساس کھڑی ہوتی ہے۔ ٹینا کی ساس شہزادے کے ساتھ ٹینا کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ ٹینا کا رنگ تو بہت ہی زیادہ سیاہ تھا۔ ارے بیٹا، تم کس لڑکی سے شادی کر آ گئے ہو؟ اتنا سیاہ رنگ اس لڑکی کا، ایسا سیاہ رنگ تو ہمارے خاندان میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ تم رہے شہزادے اور یہ رہی سیاہ، تم دونوں کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیسے یہ لڑکی مل گئی اور تم نے بنا اجازت کیسے شادی کر لی؟ ارے ماں، میں اس لڑکے سے محبت کرتا ہوں۔ ارے محبت کی کرنی تھی تو کسی شہزادی سے کرتا، کسی حور سے کرتا، اس کالی کلوٹی سے شادی کر لی۔ اب خاندان والے ہمارا مذاق اڑائیں گے اور تمہاری بیوی ہی کالی ہے تو تمہارے بچے بھی کالے ہی ہوں گے۔ تم نے اچھا نہیں کیا اس کالی کلوٹی سے شادی کر۔ ٹینا بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اسے یہاں بھی آنسو بہانے پڑیں گے۔ ٹینا بہت روتی ہے۔ ٹینا گھر کا سارا کام کرتی، جھاڑو پوچھا کرتی، کھانا بناتی اور گھر کے دوسرے کام بالکل اچھے سے انجام دیتی تھی، لیکن ٹینا کی ساس تو پھر بھی ٹینا سے بالکل بھی زیادہ خوش نہیں تھی۔ ایک رات ٹینا کی ساس کے پاؤں میں بہت ہی زبردست درد شروع ہو جاتا ہے۔ ٹینا کا شوہر اور ٹینا کا ہسبینڈ دونوں ہی شہر سے باہر کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ٹینا کی ساس اور ٹینا کے علاوہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ارے مر گئی رے! ٹینا جلدی سے اپنی ساس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ کیا ہوا ماں، آپ اس طرح سے کیوں چلا رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں سوئی ہوئی تھی، میں آپ کی آواز سن کے آئی ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ماں؟ ارے میرے پاؤں میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہے، درد سے میری جان نکلی جا رہی ہے اور تم آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا خبر کہ تمہاری ساس کتنی تکلیف میں تھی؟ ٹینا جلدی سے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور ارد گرد کوئی سواری دیکھتی ہے، لیکن رات ہونے کی وجہ سے سپنا کو آس پاس کوئی بھی سواری نہیں ملتی۔ وہ جلدی سے اپنی ساس کے پاس آ جاتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، ماں جی، اس ٹائم باہر تو کوئی بھی سواری نہیں ہے، چلے میں ہی آپ کو اٹھاتی ہوں اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ ٹینا جلدی سے اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر 40 دن ٹینا کی ساس کو آرام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ٹینا بہت ہی زیادہ اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، دن رات اس کے پاؤں میں مالش کرتی ہے اور اسے کھانا پینا ہر چیز ٹائم سے دیتی ہے۔ ٹینا کی ساس بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک دن ٹینا کی ساس ٹینا سے کہتی ہے، ارے بیٹی، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تمہارا رنگ بھلے ہی سفید نہ ہو لیکن تم دل کی بہت ہی زیادہ سفید ہو، اور تم بہت ہی زیادہ ہنرمند بھی ہو۔ تم نے تو مجھے 40 دن سے پہلے ہی ٹھیک کر دیا۔ بیٹی، میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ آج مجھے سچ میں پتہ چل گیا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے رنگ میں نہیں ہے بلکہ اس کے اخلاق میں، اس کے ہنر میں ہے۔ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ نہیں ماں جی، آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد وہ سب بہت ہی زیادہ خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں۔